السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مطالبہ پاکستان اور اس کے متعلقات. وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانان ہند کو اس بات پر مجبور کر دیا، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ ان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، ان کی ایک علیحدہ شناخت ہونی چاہیے، ان کی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے فرقہ وارانہ فسادات. ہندوستان میں مسلمان مذہبی طور پر محفوظ نہ تھے. فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہ کسی وقت بھی پھوٹ پڑتے، وہ ذبیحہ گاؤں کے مسئلہ پر پھوٹ پڑتے. کبھی ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے مساجد کے سامنے آ کر ڈھول پیٹتے، کبھی مساجد پر حملہ کرتے، کبھی عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں کو زد و کوب کرتے. ان ساری باتوں نے مسلمانان ہند کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنائیں، اپنا وہ ایک علیحدہ وطن بنائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. دوسری بات ہے جی معاشرتی حالات. معاشرتی طور پر ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. معاشرتی طور پر ہندو اور مسلم تو علیحدہ علیحدہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں. مسلم سماج، مسلم معاشرہ جس میں رنگ، ذات، نسل، علاقے کی کوئی تمیز نہیں ہے. دوسری طرف ہندو معاشرہ یا ہندو معاشرے کے جو حالات ہیں وہ بڑے ابتر تھے. ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم رائج تھی، ذات پات کا نظام رائج تھا. برمن، کھشتری، ویش اور شودر میں یہ منقسم معاشرہ تھا ہندوؤں کا. یہ شودر کو یہ اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کے مذہبی کلمات کو سن سکے، وہ عبادات کر سکے. اس کو صرف اتنا رائٹ تھا کہ وہ شہر میں آئے، صفائی کرے اور شہر سے باہر نکل جائے. اور اگر کبھی کوئی مذہبی کلمات اس کے کانوں میں پڑ جاتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی سزا کے طور پر اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جاتا. جو ہندو معاشرہ اس قدر تنگ دل تھا کہ وہ اپنے ہندوؤں کو جینے کے حق نہیں دیتا تھا، تو وہ مسلمانوں کو کیسے دے سکتا تھا؟ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، بس اسٹیشن پہ جائیں، مسلمانوں کے لیے گلاس علیحدہ رکھا ہوا ہے، ہندوؤں کے لیے گلاس علیحدہ رکھا. یہ اتنا تنگ دل معاشرہ تھا ہندوستان کے یا بر صغیر کے. یہ وہ معاشرتی حالات تھے جنہوں نے مسلمانوں نے ہند کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا ایک علیحدہ وطن حاصل کریں. اس کے بعد آتا ہے مسلم زبان و ثقافت. جہاں تک مسلم زبان و ثقافت کا تعلق ہے، 1867 میں بنارس ہندو اور مسلمانوں کے مابین اردو ہندی تنازع شروع. ہندوؤں کی کوشش تھی کہ پورے ہندوستان میں ہندوستانی زبان رائج کر دی جائے. یعنی کہ ہندوؤں کو اردو زبان سے نفرت تھی، جس سے سینکڑوں سال سے
جو زبان میں بولتے آ رہے تھے، آج ان کو اس زبان سے نہیں نفرت۔ ایکچولی ان کو اس زبان سے نہیں بلکہ اسلام سے نفرت تھی، ان کو مسلمان ہند سے نفرت تھی، جس کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ہندی زبان پورے ہندوستان میں رائج کر دی تو تمام تر لٹریچر، تمام تر علم وہ ہندی زبان میں کنورٹ ہو جائے گا، اردو زبان کو لوگ بھول جائیں گے، مسلمانوں کی ایک شناخت ہے اور مسلمانوں نے ہند کی اپنی ایک ثقافت ہے، ہمارے شادی بیاہ اور دیگر معاملات میں ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے ضابطے ہیں، ہمارا اپنا ایک ریلیجن ہے جس سے ہم ہدایات لیتے ہیں۔ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہندو ثقافت کو اپنانا شروع کر دیں، ہم مسلمان ہندوؤں کے رنگ میں رنگے جانے لگیں۔ دوسری طرف ہندو مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندی ثقافت کو اس سے بعد اگلی بات آتی ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، ویری امپورٹنٹ فار اس۔ اس کے بارے میں پہلے لیکچرز میں بھی اپنے بتا چکا ہوں کہ بر صغیر میں دو اقوام ہیں۔ یہ نظریہ شیخ احمد سرندی نے پیش کیا، یہ نظریہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیش کیا، یہ نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا، یہ نظریہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا، یہ نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا، یہ نظریہ بر صغیر کے ہر مسلم رہنما نے پیش کیا۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، مسلمانوں کی ایک اپنی شناخت ہے، مسلمانوں کی ایک اپنی تاریخ ہے، مسلمانوں کا ایک اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کی اپنی روایات ہیں جن پر وہ قطعاً سمجھوتا نہیں کر سکتے، جن پر وہ قطعاً سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہندو اور مسلم دو علیحدہ سے نظام ہے، دو علیحدہ سے ازم ہے۔ یہ دو قومی نظریہ جو تھا یہ بھی مطالبہ پاکستان کے محرکات میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مطالبہ پاکستان کا محرک تھا وہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن۔ ایسا آتے ہیں ہم کانگریسی وزارتوں کی طرف 1937 میں بر صغیر میں الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں تمام صوبوں میں کانگریس کی حکومت بن گئی۔ مسلم لیگ کے پاس نشستیں زیادہ نہیں تھیں، 100 شاید 4 کے قریب صوبائی نشستیں تھیں۔ تو مسلم لیگ نے بہت سارے صوبوں میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہا، لیکن ہندو حکومت نے ساتھ بیٹھانے سے انکار کر دیا، اور پھر ان وزارتوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، وہ قابل مذمت ہے۔ وندے ماترم ترانہ پڑھنے پر مجبور کیا گیا، مسلمان بچوں کو اسکولوں میں مجبور کیا گیا کہ وہ مورتی کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت سارے معاملات ایسے جو جس کا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تھا، ہماری روایات اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن ہمارے لوگوں پر ٹھونسے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، مساجد پہ تالے لگا دیے جاتے، مساجد کے آگے ڈھول پیٹے جاتے، مساجد میں گندگی پھینک دی جاتی، نمازیوں کے ساتھ، نماز گزاروں کے ساتھ مسجد میں برا سلوک کیا جاتا۔ تو کانگریسی وزارتوں کا یہ جو 2 سالہ اقتدار تھا، اس نے مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی، جو مسلمان یہ سوچتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان 2 سالوں نے ان میں سے بہت ساروں کو یہ سوچنے، یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا ناممکن ہے، اور
اور موجودہ دور میں جو سسٹم دنیا میں رائج ہے ڈیموکریسی، اور اس ڈیموکریٹک سسٹم میں ووٹ کی اہمیت ہے، تعداد کی اہمیت ہے، اور تعداد میں ہندو ہم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس 3 گنا زیادہ تعداد کے ہندوؤں کے ساتھ مسلمان جمہوری نظام میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن بات ہے۔ تو کانگریسی وزارتوں کے اس 2 سالہ اقتدار کے دور نے یہ مسلمانوں پر ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہونی چاہیے، مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اسلامی نظام کا قیام۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمایا کہ پاکستان کا قیام نہ تو انگریز کی چال تھی، نہ ہندوؤں کی تنگ، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک بنیادی مطالبہ تھا۔ اسلام کا یہ تو ایک بنیادی مطالبہ ہے۔ باحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ متحدہ ہندوستان میں ایسا ممکن نہیں، متحدہ ہندوستان میں ایسا پاسبل نہیں تھا۔ اس وطن میں، اس ملک میں، اس اسٹیٹ میں ہم کیسے اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں جب ابھی ہندوؤں کو پوری طاقت نہیں ملی۔ وہ 2 سالہ کانگریسی اقتدار کا دور یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان مسجد میں محفوظ نہیں، مسلمان اپنے گھر میں محفوظ نہیں، مسلمان عبادت کرتے ہوئے محفوظ نہیں۔ جب ہندو جو ہیں یہاں کے مکمل حکمران بن جائیں گے یا ان کو مکمل حکومت حاصل ہو جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ کیا ہمیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے دیں گے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات میں ایک بڑا جو محرک ہے وہ اسلامی نظام کا قیام۔ اور یوں ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان محرکات کی بنا پر مسلمانان ہند نے اپنی اسٹرگل کی، اپنی محنت کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان بارد وجود میں آ گیا۔